قیامت کے دن میں تم جو کچھ کیا ہوا ہے وہ نام اعمال اللہ کے پاس دفتر پڑا ہوا ہے، سب کو جس کے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اسی حساب سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ میں اس کو تمام خلائق سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے بارے میں صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ دیکھو یہاں پر پوشیدہ رکھے اللہ تعالیٰ نے، کسی پیغمبر کو بھی معلوم نہیں، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جاوے۔ جیسا کہ امتحان ہوتا ہے، بچہ پڑھ لینے کے بعد ایک پریکشا لکھتا ہے، اس کے اوپر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میں قیامت کو ایک پوشیدہ رکھ دیا۔ کسی پیغمبر کو بھی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، لیکن ایک دن آئے گی ضرور۔ سو تم کو اس قیامت سے ایسا شخص باز نہ پاوے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، کہیں تم اس کو اسے بے قری کے وجہ تباہ نہ ہو جاؤ۔ دیکھو قیامت آ جائے گی، قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ تم نیک کام کرو گے تو جنت ملے گا، برے کام کرو گے تو جہنم ملے گا۔ ایسا بے مطلب کا نہ جانتے ہوئے سرکشی کر کے زندگی دنیا میں نہیں گزارنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، پہلے آگاہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بول کر سزا دیتے ہیں۔ اپنی نفسانی خواہش پر چلتے ہیں، کہیں تم اس بے فکری کے میں وجہ سے تباہ نہ ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھے تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے بول دیے، انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ لاٹھی کس کے لیے ہے؟ کبھی نالا سی پار کرنے کے لیے بیچ میں ایسا لگا کے کودی مارنے کے لیے، یا بکریوں کو جھاڑوں کو پتے جھاڑنے کے لیے، اس کام کے لیے ہم نے اس لاٹھی کو استعمال کرنے کے لیے میں اپنے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں، یعنی اس کو پر سہارا لگا کے کھڑے ہو جاتے، اور کبھی اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کام نکلتے ہیں اس لکڑی سے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے، اس کو زمین پر ڈال دو، پھینک دو زمین پر اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے اس کو ڈال دیا، ایک وہ خدا کے قدرت سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ وہ لکڑی ایک دم کیسا ہو گیا؟ ایک اژدہا بن گیا، بہت بڑا، اتنا منہ کھول کے کھڑا ہو گیا، پورا فرعون کا محلوں سے سب کو نگل جائے گا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اس سے۔ ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے۔ اور تو اپنی اس کو دوڑتا ہوا، اور وہ کیا ہو گیا؟ ایک دوڑتا ہوا خدا کی قدرت سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لو، پہلے کی حالت میں جیسا آپ کا ہاتھ لگ جائے گا وہ لکڑی بن جائے گا، ہم ابھی اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے۔ اور تو اپنی دہنی ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو، پھر نکال لو، وہ بلا کسی عجیب یعنی بلا کسی مرض برس وغیرہ کے نہایتی روشن ہو کر نکلے گا۔ ہاتھ کیا گیا؟ بائیں ہاتھ دہنے بغل میں رکھ کے باہر نکالے گا تو بائیں ہاتھ ایک دم ایک چاند کے جیسا چمکتا ہوا نکل آئے گا۔ ایک نشانی ہے، ایک لکڑی کا نشانی، ایک ہاتھ کا نشانی، دو نشانیاں ہو گئی یہاں پر۔ آگے اور بھی دیکھو، دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھائے۔ اب یہ نشانیاں لے کر تم فرعون کے پاس جاؤ، اور بہت حد سے نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولتے ہیں اور فرعون کے پاس جاؤ، بڑا حد سے نکل گیا ہے، اس کو ہوشیار کر دو، دین کی طرف دعوت دو۔ اس طریقے سے عرض کیا ہے میرے رب، میرا سینہ یعنی حوصلہ فراغ کر دیجئے، اور میرے ایک کام تبلیغ کا آسان فرما دیجئے، اور میری زبان پر سے لعنت کی بستگی ہٹا دیجئے۔ لعنت کی بستی کے پیچھے بھی تھوڑا سا دبی معنی ہے کہ بچپن میں انہوں نے کیا کیا؟ آگ کو اپنے منہ میں لے لیا تھا،
تو मुंह में इसकी वजह से उनका जीभ थोड़ा सा जल गया, वजह से उनको क्या है ज़ुबान थोड़ा सीधा नहीं चल रहा था, थोड़ा सा ये था। ये उन्होंने बोले वो इससे बोल दिया मेरी ज़बान पर से लानत की वस्तगी हटा दिए था, पर दबी हुई मानी है। इसका आपको मिलेगा क़ससुल अंबिया में, ताकि लोग मेरी बात समझ सके। यफ अकुलू कौली, मैं जो बोलता हूँ वो बात को समझ सके, इस तरीके से मेरी ज़ुबान को भी आप सीधा रखो, कर दीजिए करके अल्लाह से दुआ मांगे।